کہ مجرم سے اعتراف جرم کروا کے جسمانی تکلیف کروائی جاتی ہے، جسمانی تکلیف کے لیے جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس جج کے پاس جا کے کچھ اس کی ایسی باتیں کہہ کے کہ ہمیں سے کچھ پوچھنا ہے، ہمیں جسمانی ریمانڈ کے لیے اجازت دی جائے، اور بعض جج اکثر اوقات اجازت دے بھی دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اس کی پھر دھلائی ہوتی ہے، وہ بیچارہ جو نہیں بھی اس نے کیا ہوتا وہ بھی مان جاتا ہے، اتنی یعنی کہ مار کھا کھا کے۔ اس کے بارے میں آپ بتائیں، کیا شریعت میں ایسے ہے یا ہمیں کہیں ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کبھی کسی صحابہ کے دور میں، کبھی ہمارے حکمرانوں نے ایسا کیا ہو؟ دیکھیں اسلام میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایک ہے ملزم، ٹھیک ہے، ایک ہے مجرم۔ ٹھیک ہے، ملزم میں یہ ہے کہ جس پر الزام لگے، ٹھیک ہے، مجرم وہ ہے جس پر جرم ثابت ہو جائے، ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ملزم جس پر الزام، لگ جائے، کوئی بھی شخص کسی پر الزام لگا دیتا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ مجرم بھی بن گیا ہے، مجرم تب بنے گا جب اس پر جرم ثابت ہوگا۔ اب جو الزام لگاتا ہے، جو الزام کسی پر چوری کا یا زنا کا یا شراب کا یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، ٹھیک ہے، 2 گواہ پیش کرے، ٹھیک ہے، اگر زنا کا معاملہ ہے تو پھر اور۔ ٹھیک ہے، اب وہ گواہ پیش کرے، گواہ جا کر عدالت کو بتائیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں شریعت کی بات بتا رہا ہوں جو اسلام میں سزا اور جزا کے کنسپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ شخص جا کر الزام لگاتا ہے کسی پر، وہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر جائے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، تو میرے ساتھ یہ بھی موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ اس کو ایسا کرتے دیکھا ہے یا اس میں یہ ملوث ہے، اور یہ اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قاضی یہ وقت ان پر گواہوں پر اگر اعتبار کرتا ہے تو اس کو سزا سنا دے گا، ٹھیک ہے، اس پر جرم ثابت ہو گیا۔ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ملزم سے قسم لی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ قسم دے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ نہیں کیا، اب جب جس پر الزام لگا وہ قسم دے دیتا ہے تو اب قاضی یہ وقت جو ہے جس نے الزام لگایا اس نے جھوٹا الزام لگایا اس کو سزا دے گا۔ حساب سے سزا، یہ تو ہوگا اسلامی قانون ٹھیک ہے، کہ اسلام میں کسی پر الزام لگے تو وہ گواہوں کے ذریعے اس کا ثبوت ہوگا، ٹھیک نہ کہ مار پیٹ کے ذریعے۔ اور یہاں تفتیش کرنا ایک جج کا حق ہے، قاضی کا حق ہے کہ جس پر الزام لگے وہ اپنے طور پر بھی تفتیش کر سکتا ہے، گواہوں سے، ہاں وہ گواہوں سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ تمہاری اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں، تم تھے نہیں تھے، وہ ہے تفتیش۔ لیکن یہ جو جسمانی ریمانڈ کے نام پر اس کو باقاعدہ 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینہ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور پولیس اس کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے الیاذ باللہ، اللہ دشمن کو بھی نہ لے جائے، وہ کس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو قانون شرعی اعتبار سے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بغیر اس پہ، ہو سکتا ہے وہ بے گناہ ہو، آپ اس کو بے گناہ کو مار پیٹ رہے ہیں۔ نہیں دور اس کے پھر برعکس بھی چلے نا، پھر اگر کوئی شخص ہے، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اب ایسے بھی تو لوگ آگے نا آج کل کے دور میں دیکھیں جو بات نہیں مانتے، یہ کیا ہوتا ہے سارے معاملات کا پتہ ہے، وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، جسمانی ریمانڈ کے لیے لیا جاتا ہے، پھر اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ مارنا ضروری تو نہیں ہے، اس میں اچھا، اس کو تکلیف دینی، مارنا ضروری تو نہیں ہے، اس کو بھوکا بھی تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کو جسمانی تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں کوئی بھی جرم جتنا مرضی ثابت جرم کرے گا، گواہوں کے ساتھ اگر وہ ثبوت ہوں گے تو اس کو سزا ملے گی۔ اچھا آپ کی عدالت کیوں بری کر دیتی ہے؟ پھر چلے جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا، اس کو مار پیٹ بھی ہو گئی ہے، میں بری کر دیتے کیوں بری کر دیتے ہیں جی؟ ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، نہیں، وہ غلطی ہوئی ہے جی، وہ ثبوت کے گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ یا بعد میں گواہ چینج ہو جاتے ہیں، ہاں گواہ نہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ ثبوت پختہ نہیں ہے، ہاں جی، ہاں جی، ثبوت پختہ نہیں ہے، تو یہ شرعاً اس کی مار پیٹ کسی بھی مسلمان کو مارنا جائز نہیں ہے نہیں ہے، بغیر ثبوت کے۔ ہاں، جب ثبوت ہوگا تو پھر یہ مارنا، دیکھو ہاتھ چوری ہے تو ہاتھ کٹیں گے، زنا کیا ہے تو سنسار ہوگا یا کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پی ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہاں تو جرم بھی ثابت نہیں ہوتا اور پہلے پٹائی اس کی اچھی خاصی دھلائی ہو جاتی ہے، وہ نہ کرنے والے جرم بھی۔ نہیں بھی کیا ہوتا تو اور پھر ہماری عدالتوں کے نظام تو الیاذ باللہ کیا میں عرض کروں، 130 ملکوں میں سے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ 120ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہماری عدالتی، اسلام کے اوپر ہاں جی یہی تو ہماری اسلام ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے اپنے فیصلے سنے ہوں گے کہ بندہ قید میں فوت ہو جاتا ہے اور 4 سال بعد اس کو باعزت رہائی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کیس ایسا ہوا بھی 56 سال کوئی عورت رہی ہے، 56 سال، جب پاکستان بنا اس ٹائم کی کئی قریب رہی ہے، وہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس آپ کے ظاہری دور مبارک میں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان غنی، یا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب صحابہ کرام خلفائے راشدین، یا اس سے اور قریب چلے جائیں حضرت امیر معاویہ، کہاں جیلیں کہاں تھیں؟ مجھے جیل دکھائیں صاحب، تھانہ دکھائیں، کہاں تھی وہ جیل، کہاں تھے وہ تھانہ؟ کیا ہوتا تھا؟ کوئی بھی کسی پر کوئی الزام لگا ہے فوراً بیٹھے ہیں جی مسجد میں نماز پڑھی ہے، یہ کوئی معلوم یہ نہیں دربار لگا کے بیٹھے ہوں اور جناب آئیں گے اور جناب جی فیصلے کرواؤ، جیسے کسی کو معاملہ تھا یہاں جی نماز پڑھی حضرت عمر پاک نے، حضرت عثمان پاک نے، ہاں جی کیا ہوا جی؟ جی حضور یہ اس پر یہ قصور ہے، فرمایا اچھا گواہ ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو
تو قسم لی جائے گی ورنہ کے بعد اسی ٹائم اس کو سزا دی جاتی ہے.